اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث پنجاب کے آرگنائزر جناب مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب، کہ آپ دور دراز کا سفر طے کر کے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے قائدین اور اہل حدیث یوتھ فورس کے سالاروں اور نوجوانوں کو، جن کی محنتوں کا ثمر دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں بغیر تمہید کے چند ایک منٹ میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کانفرنسوں میں، ان اجتماعات میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ ذہن بنا کر آئیں کہ ہم نے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ لے کر آنا ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مغرب کے بعد سے لے کر تاحال اور انشاءاللہ رات گئے تک علماء کرام آپ کو ختم نبوت کے حوالہ سے اپنے اپنے انداز سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں اور بیان کریں گے۔ حضرات گرامی، قادیانی مرزائیت یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پنجاب میں پیدا ہوا۔ آج یہ کہتے ہیں قادیانی اور مرزائی دنیا میں یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یا حکومت پاکستان یہ ہمارے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق جو ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کا پراپیگنڈا ہے جس کا سامنا حکومت پاکستان کو رہتا ہے۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس پراپیگنڈے کی وجہ سے ان کو اس کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن بھائی بات خدا لگتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا نبی کا سلسلہ الگ کھڑا کر لیا اور الگ ایک نبوت کھڑی کر لی، اس کے بعد یہ ایک الگ نام ان کی شناخت بن گیا کہ یہ کون ہے؟ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے۔ تو اس لیے اب ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا واسطہ ہے۔ آج ایک اور بھی غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ پراپیگنڈا ہوتا ہے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ کسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مولوی کہتے ہیں یہ کافر ہے، ان کو پھر بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ سنو میرے بھائی، یہ کیوں کافر ہیں؟ سن لے، یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حقیقت الوحی مرزا کی کتاب ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی سن لے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی پیغمبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جو رب کا پیغمبر ہوتا ہے اس کو کتاب لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، اس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، وہ اس کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ مرزے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ اس نے 80 کتابیں جو ہیں وہ خود لکھی ہیں 80 کتابیں اس نے. تو اس کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے حقیقت الوحی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ وہی جو محمد عرب میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، اب اللہ نے اسی کو دوبارہ، اسی محمد کو میری شکل میں قادیان میں اتارا ہے. یہ مرزے نے لکھا ہے. یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسی لعنتی مرزا کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہی محمد میں بن کے آیا. یہ لعنتی، یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے، یہ اس کی تحریر ہے اپنی. اور دوسری بات، یہ قرآن جو ہے جو شیر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جیڑا پڑھ لے جا وہ کتاباں 80 ایمان مل ہو جاتا کسی. حضرات گرامی، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید، اس کو انہوں نے نمائش کے لیے رکھا ہے. اصل کتاب مرزا کی ہے تذکرہ، اس کو یہ قرآن قرار دیتے ہیں اور یہ اس کو قرآن سمجھتے ہیں. خود مرزا بشیر محمود الدین جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اس نے لکھا ہے کہ ہر احمدی پر یہ قرآن جو ہے، یہ تذکرہ، اس کی تلاوت کرنا لازم ہے. اس کی تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن کی جاتی ہے. اور اسی طرح مجھے یاد آیا 1984 میں، یاد رکھیں 1974 میں مرزا غلام قادیانی کی ذریت کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا تھا. پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو، اس کے بعد 1984 میں جو ہے 1984 میں صدر ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جو بعد میں اس اسمبلی میں پیش ہوا. اسمبلی نے اسے متفقہ طور پر پاس کیا، اور وہ کیا تھا کہ یہ مرزائی جو ہیں، یہ قادیانی جو ہیں، ایک تو یہ کلیدی عہدوں پر فائز نہیں رہ سکتے، نمبر 2 یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہ مسلمانوں والی اذان نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح ان کے لیے یہ بسم اللہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے. جب یہ آرڈیننس، یہ کیوں ہوا؟ تاکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے. تو جب یہ آرڈیننس جاری ہوا تو اس وقت جو ان کا مرزائیوں کا سربراہ تھا مرزا طاہر، اس نے ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ مشہور سائنسدان ہے، وہ بھی قادیانی ہے، مرزائی ہے، اس کو صدر ضیاء الحق کے پاس بھیجا کہ تم جا کر ضیاء الحق کو کہو کہ یہ آرڈیننس واپس لے، یہ تم نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. ہم تو یہ سارے جن شعار اسلام کی پابندی تم نے ہم پہ لگائی ہے، ہم تو ان کو دل و جان سے مانتے ہیں. صدر ضیاء الحق نے تذکرہ کتاب اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ لے کے آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے، اس کو ہم نے قادیان میں اتارا. یہ تذکرہ جو مرزے کی کتاب ہے، لعنتی کی، کہتا ہے اس کو ہم نے کہاں اتارا ہے؟ قادیان میں اتارا ہے. یہ ہے ان کا قرآن، اس لیے یہ ہے غیر مسلم اور کافر. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ غلام قادیانی کی ذریت جو ہے، یہ کافر کیوں ہیں؟ جب انہوں نے نبوت بھی الگ بنائی، نبی بھی الگ بنا لیا، تو اب یہ بتائیں جو 1400 سال، 1450 سال سے مسلمانوں کا ایک مسلم نام ہے، اب ایک آج سے 100 سال پہلے یہ ایک نیا نبی کھڑا کر کے
نئی نبوت کھڑی کر کے اور مسلمانوں سے الگ جو ہے یہ ایک سلسلہ قائم کر کے اب یہ اصرار کریں کہ ہمیں بھی مسلمان کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سفیر ختم نبوت، سید ضیاءاللہ شاہ صاحب بخاری، خطیب عرب و عجم، سید ضیاءاللہ شاہ صاحب بخاری۔ حضرات گرامی، آپ ہی اندازہ کیجئے، یہ ایک پیپسی ہے، کوک کا یہ ٹریڈ مارک ہے، اب ایک نئی کمپنی آ جائے اس کے مقابلہ میں، اگر وہ بھی پیپسی کا کوک کا نام استعمال کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فراڈی ہے، جعلی ہے۔ 2 نمبر، اسی طرح یہ آج سے 100 سال پہلے الگ نبوت کا دعویٰ کر کے الگ نبی بنا کے اور کہیں ہمیں بھی پھر نام استعمال کرے مسلمانوں والا، تو یہ جعلی ہوئے، فراڈیے ہوئے، یہ جھوٹے ہوئے۔ اس لیے اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ قرار دے لیا۔ جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بن رہا تھا، ضلع گرداسپور جو ہے یہ اس وقت اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اگر وہاں اکثریت مسلمانوں کی شو ہوتی ہے تو وہ گرداسپور جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، اور اگر وہاں غیر مسلموں کی اکثریت ثابت ہوتی ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو اس وقت مرزا بشیر کے کہنے پر پہلا جو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا تھا چودھری ظفر اللہ خان، اس نے یہ اپنا کیس مسلمانوں سے ہٹ کر پیش کیا تھا۔ انگریز جو کمیشن بنا تھا تقسیم ہند کے لیے، اس کے سامنے کہ ہمارا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جائے، تو اس وجہ سے یہ ضلع گرداسپور جو ہے یہ اس وجہ سے جو ہے یہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح ان کی وفات ہوئی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تو غیر مسلم سفیروں کے ساتھ یہ ظفر اللہ خان چودھری بھی الگ ہو کر بیٹھا رہا۔ اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ چودھری صاحب تم تو اس گورنمنٹ کے وزیر خارجہ ہو، تم نے یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ ایک کافر حکومت کا مجھے مسلمان وزیر سمجھ لیں، یا ایک مسلمان حکومت کا مجھے ایک کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ یعنی جو مرزے کو نہیں مانتا، ان کے نزدیک وہ کون ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کافر، یہ کہتے ہیں اس کو کافر، یہ لعنتی۔ تو اب بتائیں ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کا اور یہ قادیانیوں کا تعلق کیسے ہے؟ آخری بات، 1974 میں جب قادیانیوں کے بارے میں اسمبلی میں بات ہو رہی تھی، اس وقت بحث ہو رہی تھی، تو ان کا جو مرزا ناصر تھا اس وقت کا سربراہ، اس کو 11 دن، اور لاہوری گروپ کا مولوی صدر دین، اس کو 2 دن جو ہے وہاں اپنا موقف پیش کرنے کو کہا گیا۔ تو اس وقت مرزا ناصر سے قومی اسمبلی میں یہ پوچھا گیا کہ جو یہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے وہاں صاف اقرار کیا تھا کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھے، جو مرزے کو نہیں مانتا، یہ مرزائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان
سمجھو اور ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر یہ جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کا جھوٹا پراپوگنڈا ہے اور یہ ان کا غلط پراپوگنڈا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی مسلمانوں سے ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ طبقہ ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 1974 کی اسمبلی متفقہ فیصلہ ان کو کافر قرار دیا، 1984 کی اسمبلی متفقہ فیصلہ ان کو کافر قرار دیا، 2008 میں بننے والی اسمبلی جس کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس اسمبلی میں نے بھی متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کے کفر کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد ابھی یہ 2013 میں جو قائم ہونے والی اسمبلی، گزشتہ اسمبلی جو تھی، اس میں ترمیم کرنے کی جب کوشش کی گئی تو آپ غیوران پاکستان کے مسلمانوں کے احتجاج پر وہ ترمیم واپس ہوئی۔ قومی اسمبلی نے پھر متفقہ طور پر یہ پاس کیا کہ قادیانیوں کے بارے میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ 1974 کا فیصلہ جو آئین کا حصہ اس کو قائم رکھا گیا، اور اسی طرح یہ 2017 میں آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس نے بھی ان کو متفقہ طور پر کافر قرار دے دیا۔ تو اب یہ جب آئین پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کے غدار ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا غدار ہے۔ آئین میں لکھا ہے جو غدار وطن ہے اس کی سزائے موت ہے۔ آئین کے لحاظ سے بھی ان کی سزائے موت ہے، اور اسلام کی روح سے بھی یہ مرتد کافر ہیں، ان کی سزائے موت ہے۔ یہ بجائے اس کے کہ ایک حقوق مانگے، اگر یہاں اسلام کی صحیح حکومت قائم ہو تو یہ واجب القتل ہے، یہ حقوق ایسے مانگ سکتے ہیں آئین کی روح سے بھی، اسلام کی روح سے بھی۔ تو حضرات گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی نے چنیوٹ میں مارچ میں بہت بڑا اجتماع اور کانفرنس کر کے ختم نبوت، اور آج یہ وہاڑی کی سرزمین پر یہ بہت بڑی کانفرنس منعقد کر کے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ میں شعور بیدار کریں، آپ کو آگاہ کریں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ قوم ہے، یہ ایک مرتدین کا گروہ ہے، تاکہ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ان سے متاثر نہ ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب۔